وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وإذ سأل جبريل عليه السلام فأخبرني عن الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. آپ کے سامنے میں نے سورۃ العادیات کی تلاوت کی ہے اور حدیث جبریل علیہ السلام جو ہم نے پڑھنا شروع کی تھی اس کا ایک حصہ دوبارہ سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس میں جبریل علیہ السلام نے جب دوسرا سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر. تو ہمیں پتہ چلا ایمان کے جو ارکان ہیں، جو پلرز ہیں، وہ 6 ہیں، 6 پلرز ہیں ایمان کے. اسلام کے کتنے پلرز تھے ہم نے لاسٹ ویک دیکھے تھے؟ 5. شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. ایمان کے کتنے پلرز ہیں؟ ارکان ہیں 6. اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. اسلام اور ایمان جو ہے ان دونوں ورڈز کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ دونوں ورڈز ایک دوسرے کے لیے انٹرچینجبلی بھی یوز ہو سکتے ہیں. جب اسلام سے مراد ہوگی صرف اسلام کہا جائے گا تو اس میں اسلام اور ایمان دونوں شامل ہوں گے. ایمان کہا جائے گا تو اس سے بھی مراد اسلام اور ایمان دونوں ہیں، دونوں شامل ہیں. تو انٹرچینجبلی دونوں ورڈز یوز ہو سکتے ہیں، لیکن جب دونوں ورڈ ساتھ استعمال ہوں گے، یعنی اسلام اور ایمان کا ایک ساتھ ذکر ہوگا، جیسے سورۃ المنافقون کے آخر میں بھی ہے، سورۃ المنافقون نہیں، سورۃ الحدید کے آخر میں ہے، نہیں سورۃ الحجرات، بالکل سورۃ الحجرات کے آخر میں ہے کہ جب وہ اعرابی کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے ہو. مفہوم ان آیات کا اس طرح سے ہے. تو ایمان اور اسلام جب ساتھ ساتھ استعمال ہوں گے تو پھر اسلام سے مراد ظاہری عبادات ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے کلمہ شہادت ظاہری طور پہ ادا کیا جاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ظاہری طور پہ دی جاتی ہے. اور ایمان سے مراد ہوگا فیتھ، دل کا ایمان، وہ باتیں جو دل میں ایمان لائے جائیں. اللہ پر ایمان، اس کے ملائکہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. تو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں پہلا رکن ہے اللہ تعالی پر ایمان لانا.
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں 4 باتیں آتی ہیں، علماء نے جو بیان کی ہیں 4 باتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں۔ اس میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، اور اس کے بعد جو تین باتیں ہیں وہ توحید کی اقسام ہیں جو آپ کے سامنے پہلے بیان کی گئی ہیں، توحید ربوبیت پر ایمان، توحید الوہیت پر ایمان، اور توحید اسماء و صفات پر ایمان۔ تو جو پہلی بات ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، جناب یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کبھی کسی نے نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ ہٹ دھرم ہو اور وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرے، ورنہ آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تو ان کی بنیادی دعوت اللہ تعالیٰ پر وجود کہ ایمان، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا بنیادی دعوت نہ تھی، بنیادی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو واحد الہ مان کر صرف اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار تو کبھی کسی نے نہیں کیا، توحید ربوبیت کا تو سبھی اقرار کرتے رہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلائل جو ہیں 4 طریقوں سے ہیں۔ فطری دلیل، نیچرل جو ایویڈنس ہے، ہر بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرتاً، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانیہ، مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نیچرلی، فطرتاً وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے۔ شرعی دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، سورۃ ابراہیم۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جو پوری کائنات کا جو بنانے والا ہے، کیا تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو؟ تیسری دلیل جو ہے وہ عقلی دلیل ہے، عقل سے، یعنی انسان اپنی عقل سے جانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود تو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ کوئی ہے جو اس کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الطور میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، نہ تو وہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، نہ خود وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اور چوتھی دلیل جو ہے حسی دلیل ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعا کی قبولیت، جیسے کہ قرآن میں ہمیں کئی مقامات پہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، سورۃ الانبیاء۔ اور جب ایوب نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے چھو لیا ہے پریشانی میں، مصیبت میں، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور جو بھی اس کو بیماری تھی، پریشانی تھی، اس کو دور کر دیا، اس پر سے ہٹا دیا، اور اس کو اس کے گھر والے دیے، اور اس کے گھر والوں کی طرح بھی اور زیادہ کی مثال کے طور پہ ہماری رحمت کی طور پہ، اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی انبیاء علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو فوراً قبول فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ نبی بنا دے، اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرما لی۔ قال قد اوتی ما سؤل، جو سورۃ طٰہٰ میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تو نے مانگا تجھے ہم نے دے دیا، اسی وقت دے دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی تمام بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ہم اس کو خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ، مانگو میں تمہاری دعا مانگتا ہے بندہ اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے جو حسی دلیل ہے۔ تو 4 دلائل آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانے میں
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، اور باقی جو 3 پوائنٹس ہیں وہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات ہے، جس کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے توحید کی اقسام بیان کرتے ہوئے بتایا ہے، تو ان کو ریفر کریے گا تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں جو 4 باتیں ہیں وہ چاروں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ اور آپ کو یاد دلاتے چلوں کہ ہم نے یہ جو پڑھنا شروع کیا تھا، یہ ہم نے شروع کیا تھا قبر کے 3 سوال سے، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جب ہم من ربو کا کے بارے میں ہم نے جانا، توحید کی اقسام کے بارے میں جانا، پھر ہم ما دینوں کا پہ آئے دین، تو دین سیکھنے کے لیے ہم نے جبریل علیہ السلام کی وہ حدیث، جو جبریل علیہ السلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوالات پوچھے، اور جب چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین کے بارے میں ہم جاننے کے لیے اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں، جس میں پہلا سوال جبریل علیہ السلام نے جب فرمایا تو اسلام کے ارکان بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا سوال جب فرمایا تو ایمان کے ارکان بیان فرمائے، اور آج ہمیں پہلا ایمان کا رکن اللہ پر ایمان، اس کے بارے میں کچھ باتیں جانی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اور ارکان کے جو ایمان ہے، جو ایمان کے جو ارکان ہیں، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی بات کریں گے۔ ہم لوگ گرامر میں پچھلی کلاس میں ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم لانا سیکھا، اور جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم کس طریقے سے لایا جاتا ہے ہم نے 2 طریقے سیکھے۔ کیا کیا تھے جناب وہ طریقے؟ نہ اور لا۔ یہ تو دوسرا طریقہ آپ نے جو بتایا بالکل صحیح۔ جو پہلا طریقہ تھا وہ تھا تقدیم و تاخیر کرنا، صحیح ہے جی، یعنی تقدیم و تاخیر جب کی جاتی ہے تو اس سے جملہ اسمیہ میں تاکید آ جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ جیسے ابھی ساتھی نے بالکل صحیح بتایا ماشاء اللہ، کہ انا اور لام کا استعمال جملہ میں کیا جاتا ہے، انا کا بھی صرف استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے تاکید آ جاتی ہے۔ مزید تاکید لانی ہو تو انا کے ساتھ ساتھ لام کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو یہ ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا اور اس کی پریکٹس بھی کی، اور آپ کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا، اور سب ساتھیوں نے امید ہے کہ ہوم ورک کیا بھی ہوگا۔ میں انشاءاللہ اس کے آنسرز بھی بھیجوں گا، ضرور ہوم ورک کیا کیجیے جناب، اس سے آپ کا جو کلاس کا ٹاپک ہے وہ مضبوط اور پکا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ آج۔ جیسے آپ نے ایک سادہ جملہ اس میں تاکید کا مفہوم لانا سیکھا تھا، صحیح ہے جی، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس جملے کو، پھر لکھتے ہیں آپ کے سامنے، زید صالح، ایک جملہ اسمیہ لکھ دیا میں نے، مبتدا اور خبر۔ اب میں آپ سے بولوں گا جناب اس میں آپ تاکید لے کے آئیے، تو آپ کیا کریں گے؟ ان زیدن صالح۔ زیدن صالح۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ انا جو ہے وہ لگاتے ہیں ہم تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے۔ انا کو صدارت کلام چاہیے، ایٹ دا بگننگ آف جملہ اسمیہ آئے گا، اور انا جب بھی آئے گا تو فل جملے کا کنٹرول لے لے گا، صحیح ہے جی۔ جو مبتدا ہے اس کو حالت نصب میں لے جائے گا، اور ابھی مبتدا تو رہے گا نہیں کیونکہ مبتدا تو رفع میں ہوتا ہے، تو پھر یہ کہلائے گا اسم انا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور خبر جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ خبر و انا۔ اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے بنا جملہ اسمیہ۔ تو انا زیدن صالح، یقیناً زید نیک ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں جناب اس میں مزید تاکید لے کے آئیں تو کیا کریں گے؟ لا کا استعمال، لام کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لام جو ہے اس کو اس والی لام کو کیا کہتے ہیں؟ لام تاکید سے، لام تاکید، صحیح، لام تاکید۔ لام تاکید بھی شروع میں آتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے ان اور لام ساتھ ساتھ نہیں آتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انا اس کو پش کر دیتا ہے جملے میں آگے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ مبتدا کے ساتھ تو آ نہیں سکتا ہے، نہیں انا کے اسم کے ساتھ، تو وہ خبر کے ساتھ آ جائے گا اس جملے میں، ان زیدن لصالح۔ انا تو عمل کرتا ہے کہ اپنے جو مبتدا ہے اس کو نصب دیتا ہے، لیکن لام تاکید کا کوئی عمل نہیں ہے،
وہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا جملے میں اعرابی. صحیح ہے جی. تو اب اس جملے میں مزید زور آ گیا ہے, انا زیدن لصالح, یقیناً زید واقعی نیک ہے. اور اگر ہم اس جملے میں مزید زور لانا ہو تو کیا کریں گے؟ واللہ کا استعمال. صحیح ہے, ماشاء اللہ. ہم اس جملے سے پہلے قسم لے آئیں گے اور کہیں گے واللہ انا زیدن لصالح, تو اس جملے میں مزید تاکید آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ یہ زید جو ہے اس کی جگہ اگر ہمیں ضمیر لانی ہو, صحیح ہے جی, اس جملے میں ہمیں ضمیر لانی ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں, اب زید کی بات آلریڈی چل رہی ہے, زید کے بارے میں ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی انا, صحیح ہے جی, اب میں کہہ رہا ہوں یقیناً وہ, اب زید کی جو بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں بولے یقیناً وہ بہت نیک ہے, یقیناً وہ نیک ہے. تو اب زید کی جگہ میں ضمیر لے کے آ گیا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے اس زید کی جگہ کون سی ضمائر کے چارٹ میں سے ضمیر لے کے آئیں گے؟ ہاں جی, نسب کے چارٹ سے لائیں گے سر, نسب اور جر کے. نسب اور جر کے چارٹ سے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. نسب اور جر والا جو چارٹ آپ نے پڑھا ہے, نسب اور جر والا جو آپ نے چارٹ پڑھا ہے, اس میں سے جو ہے وہ نہیں ہوا تو رفع والی ضمائر ہے. جناب ہوا کیسے آئے گی؟ ہوا تو رفع والی ضمائر ہے. جی سر. صحیح ہے جی, صحیح جی. نسب اور جر والی جو ضمائر ہے وہ ہے ہو, ہما, ہم. ٹھیک ہے جی. ہا, اور ہما, کون ہننا, کون سی ہیں؟ ہا, ہما, ہننا, ٹھیک ہے, ہما, یس, کا, کما, کن, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, کی, کوما, کننا, یا نا. اچھا, اس سے پہلے ہم نے اس چارٹ کو 2 دفعہ استعمال کیا اور دونوں دفعہ حالت جر کے لیے استعمال کیا تھا. ہم نے اس کو استعمال کیا تھا مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ. صحیح ہے, تو اس کی کتاب تو مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے, تو ہم اس چارٹ کو لے کے آئے تھے. پھر ہم نے مرکب جاری میں بھی اس کو استعمال کیا کہ جب حرف جارہ اس کے ساتھ جوائن ہو جائے گا تو پھر جر والے, کیونکہ جر میں ہوتا ہے جو حرف جارہ کے بعد اسم ہوتا ہے, تو پھر جر والی چارٹ آئی تھی. آج پہلی دفعہ اس چارٹ کو آپ نسب کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اور آپ نسب کے لیے آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ انا تاکید. ہاں جی, کیونکہ اب آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے زید کی جگہ, اور زید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ زید تو اسم و انا ہے, اور اسم و انا ہمیشہ حالت نسب میں آتا ہے. ہوتا ہے. تو اس لیے اب آپ کو نسبی والی چارٹ چاہیے اور نسب والی ضمائر آپ لے کے آئیں گے. تو اب زید کی جگہ کون سی ضمیر آئے گی جناب؟ ہو آئے گی. ہو آئے گی, ہو آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, تو اب انا جو ہے زید کی جگہ اگر ہم ضمیر لے آئیں ہو, تو زید کی جگہ زید ریپلیس ہو جائے گا ہو سے. اور ہو آپ کو پتا ہے نسب اور جار والی جو چارٹ ہے یہ اٹیچ ضمائر ہیں, صحیح ہے نا, ضمائر متصلہ کہا جاتا ہے ان کو. جی سر. تو یہ اٹیچ ہو کے آتی ہیں, جر میں بھی آپ نے اٹیچ ہی کیا تھا ان کو, تو یہ انا کے ساتھ اٹیچ ہوگی ایسے کر کے. اور حرکات کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ جو ہو ہے یہ 4 قسم کی حرکات لیتی ہے. اس سے پہلے زبر اور پیش ہوتے اس کو الٹا پیش آتا ہے. تو انہ لصالح, یقیناً وہ واقعی نیک ہے. سب ساتھیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ضمیر کیسے آئے گی, نسب والی کیوں آئے گی, اور انا کا اسم بن جائے گی. وہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جی. ٹھیک ہے جی. تو اب اسم و انا کیا ہوا بتا دیجئے مجھے. جو ضمیر ہے وہ اسم و انا ہو گئی, تو اس انا کے ساتھ ضمیر بھی اٹیچ ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا جی, اب اگر ہم کہہ رہے ہوتے انا زیدن و ابراہیم لصالحان, یقیناً زید اور ابراہیم یقیناً نیک ہیں, تو اگر اب زید اور ابراہیم کی جگہ ہم ضمیر لے کے آتے تو کون سی آتی؟ ہما آتی سر, انہما. ہاں جی, انہما. آگے پورا جملہ بتا دیجئے. انہما صالحان. ٹھیک ہے جی, صالحانی. اور اگر مزید تاکید کے ساتھ تو لا صالحانی, اللہ کام کا صالحان. استعمال بھی کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر 3 ہوتے ابراہیم, زید اور حامد, اور ان کے بارے میں ہم بتا رہے ہوتے کہ وہ تینوں یقیناً نیک ہیں, تو کیا ہوتا؟ انہم صالحون.
لصالحون لصالحون انہم لصالحون. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اگر ہم مؤنث کے بارے میں کہہ رہے ہوتے فاطمہ یقیناً نیک ہے, یقیناً فاطمہ نیک ہے, تو کیا ہوتا, اس کی جگہ ضمیر لے آتے ہم انہا انہا صالحات انہا صالحات صالحات صالحۃ, انہا صالحۃ یا صالحات. صالحۃ. اور اگر دو ہوتی تو انہما لصالحتان, اگر جمع ہوتی تو انہن لصالحات لصالحات. اچھا جی, اگر ہم کہتے تم تو ہوتا انکا لصالح, انکما تم دونوں لصالحان, انکم, اب دیکھیں جی انکم آپ کا استعمال ملے گا کئی دفعہ, انکم لصالحون. ٹھیک ہے جی. انکی تم ایک مؤنث یقیناً لصالحۃ, انکما لصالحتان, انکن لصالحات. اپنی بات کریں اگر تو انی, اب یہ انی کیسے ہوا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جان لیجئے, میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں, یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ انی جو ہے نا یہ کیسے بنا, انا ہے اور آگے یا کی ضمیر آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور صالحون ہم اس کی خبر لے لیتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے انا یا متکلم کی کیا ڈیمانڈ ہے, چاہیے. اچھا تو اب یہ جان لیجئے یہ جو انا حرف ہے نا, اب آپ کو پتا ہے, اب آپ کو کیا پتا چلا, یا متکلم جو ہے اسم تو فوراً اس کی بات مان لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. بولتا ہے ٹھیک ہے میں جینے کے لیے. حروف جارہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا, کچھ حروف جارہ زیر لے لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے ہیں. تو انا کے بارے میں جان لیجئے, انا جو ہے نا وہ کبھی زیر لیتا ہے اور کبھی زیر نہیں لیتا. تو انا جب زیر لے گا, ایکسپٹ کر لے گا, تو کیا بن جائے گا, انی. انی. تو اب نوٹ کر لیجئے, جب آپ کو انی لکھا ہوا نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے یہ انا اور یا کا کمبینیشن ہے, انا اور یا کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے جی. انا اور یا کا کمبینیشن ہے. جب بھی آپ کو اس طرح سے لکھا نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انا یا کا کمبینیشن ہے, انا اور یا کا کمبینیشن ہے. انا اور یا مل کے ساتھ ساتھ آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور دیکھیں انی جو ہے وہ آپ کو کئی بار ملے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, انی. اسی طرح اب نوٹ کر لیجئے, کبھی کبھی یہ انا جو ہے نا یہ زیر نہیں لیتا. صحیح ہے جی. اور جب یہ زیر نہیں لے گا تو کیا ہوگا, انا اور یا. اب انا جو ہے زیر نہیں لے رہا تو کون آئے گا بیچ میں, نون آئے گا, نون نون آئے گا. اور نون آئے گا, وہ بولے گا ٹھیک ہے مجھے زیر دے دو. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ بنے گا اننی, اننی. تو قرآن میں ہمیں دونوں ملیں گے, انی بھی ملے گا, اننی بھی ملے گا. ٹھیک ہے جی. اننی بھی ملے گا. تو انی بھی ہے, اننی بھی ہے. صحیح ہے جی. اب آپ یہ پوچھیں جی ہم کون سا استعمال کریں گے, تو آپ انی ہی استعمال کریں, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انی بھی ہوگا اور کبھی اننی بھی آئے گا. دونوں سیم ہے, یعنی دونوں انا اور یا کا کمبینیشن ہے. بات سمجھ آ گئی سب کو جناب؟ جی سر. اچھا جی, انی ہو گیا. اب آخری ہم سب کی اگر بات کریں تو اننا, ہاں سادہ, سب پہلے جو ہے نا سادہ, انا. صحیح ہے جی. انا جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, انا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ٹھیک ہے جی. تو انا, ٹھیک ہے جی. نہیں ربنا سر جی وہ الگ ہے. ربنا تو آپ پڑھ چکے ہیں, ربنا مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ ربنا کیسے ہوتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اب یہ دیکھیے جی, انا, انا یقیناً ہم سب, یقیناً ہم. ٹھیک ہے جی. انا. اس دن ایک ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جب آپ نے انا لکھا ہے اس کے ساتھ الف بھی آئے گی, تو دیکھ لیجیے جی جب الف اٹیچ ہوگی نا تو پھر کتنا ڈفرینٹ معنی ہوگا اس کا. ٹھیک ہے جی. جب اس کے ساتھ یہ آئے گا تو اس کا معنی بالکل ڈفرینٹ ہوگا. اب انا جو ہے اس کا معنی تو ہے یقیناً, بے شک, اور انا جب ہوگا تو اس کا معنی ہے یقیناً ہم, یقیناً ہم. صحیح جی. تو دونوں کے معنی میں بہت فرق ہے.
اور اس میں اگر حرکت صرف ایک الف مدہ کا فرق ہے، انا، اگر ہم نے اس کو غلط پڑھا تو معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. انا کا معنی ہے کہ اس میں انا بھی ہے اور نا والی ضمیر بھی اٹیچ ہوئی بھی ہے، یعنی اسم و انا بھی اس کے اندر ہی موجود ہے، جو ہے نا. دیکھیں جی یہاں پہ اسم و انا کیا تھا، آپ نے بولا ہو، انا ہو میں اسم و انا کیا تھا، ہو، ایسا ہی تھا. پھر آگے چلے انا ہما اسم و انا ہو گیا، انا ہم اسم و انا ہو گیا. جی اسی طرح انا ہا اسم و انا ہو گیا، انا کم اسم و انا ہو گیا، انا کی اسم و انا ہو گیا. انی اسم و انا کیا ہے، یا متکلم کی ضمیر. انا اسم و انا کیا ہوگا اس میں، جمع نا. متکلم کی ضمیر جو ہے نا. ٹھیک ہے جی، نا یہ اسم و انا ہوگا اور آگے اس کی خبر آ جائے گی صالح. ٹھیک ہے جی، تو انی یا انانی دونوں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح انا اور اس کے جب انا اور اننی ہوتا ہے تو اننا بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بھی نوٹ کر لیں، اننا بھی آتا ہے، کم استعمال ہوتا ہے لیکن آ سکتا ہے اننا. انا کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اننا بھی آتا ہے. صحیح ہے جی، یہ نوٹ کر لیں. تو آپ کو پتا چلا ہے آج انی جو ہے وہ اصل میں انا اور یا کا کمبینیشن ہے، اور انا اصل میں انا اور نا کا کمبینیشن ہے. سب ساتھیوں کو بات واضح ہو گئی جناب؟ جی سر. جی ٹھیک ہے جی. تو آج کیا ڈیٹ ہے کامران؟ آج 8 ہے سر. کامران ڈن سر. ٹھیک ہے جناب، سب ساتھیوں کو انا کے ساتھ ضمیر کا استعمال جو ہے اس میں کوئی سوال ہے تو جناب پوچھ لیجئے. ابھی ہم انشاءاللہ اس کی اور مثالیں بھی دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے جناب کلاس کے شروع میں سورۃ العادیات کی تلاوت کی گئی تھی. سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا. سرپٹ دوڑنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سورۃ العادیات میں. اب سرپٹ دوڑنے والیاں جو ہیں، دوڑنے والے جو ہیں، اس کی تفسیر ہے کہ یہ گھوڑے ہیں، کچھ کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ اونٹ ہے. جو اکثریت کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھوڑے ہیں. فالموریات قدحا، جب وہ اپنی سم مارتے ہیں تو اس سے چنگاری نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت غارت کاری کرتے ہیں. فاثرن به نقعا. صحیح ہے جی. اچھا، فالموریات قدحا جو ہے وہ تو جو دوسری آیت کا معنی ہے سانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور فالمغیرات صبح جو ہے وہ صبح کے وقت چھاپا مارنا ہے، غارت گری کرنا ہے. فاثرن به نقعا. اور میں آپ کو پھر سے شروع سے بتاتا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے مجھ سے اس میں غلطی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، اور سر پر دوڑنے والیاں. ضبحا یعنی اس کا مراد ہے جب وہ سانس لیتے ہیں اس سے جو ایک آواز پیدا ہوتی ہے وہ. فالموریات قدحا، سم مار کر آگ نکالنے والے. فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت چھاپا مارنے والے. فاثرن به نقعا، اور جب دوڑتے ہیں تو گرد و غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، اور پھر وہ جماعت کے درمیان میں جا کے گھس جاتے ہیں. تو اب اگر دیکھا جائے تو گھوڑے جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جنگ میں استعمال ہوتے ہیں. اور جنگ میں گھوڑا جو ہے وہ، جو گھوڑا ہے اس کے بارے میں حدیث میں واقع ہے کہ گھوڑے میں جو ہے نا وہ خیر ہی خیر ہے. تو گھوڑا جو ہے وہ تو ایک بہت ہی خوبصورت جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا بہت خوبصورت جانور ہے، اور اس میں بڑی خصوصیات ہیں. وہ اپنے مالک جو اس کو کھانا دیتا ہے اس کا بڑا وفادار جانور ہوتا ہے. اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ جنگ میں جاتا ہے اس کے ساتھ اور لشکر کے درمیان میں اتر جاتا ہے. یہ سارے کام وہ، گھوڑا جو ہے وہ بھی خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے. اس کا
مالک، اس کا خالق، اس کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ جو شخص اس کا اس دنیا میں اس کو چارہ ڈالتا ہے اس کا بھی بہت وفادار ہے، صرف وہ کیا کرتا ہے، اس کا چارہ ڈالتا ہے، اس کا کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے تو اس کا بہت وفادار ہے، اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور چھاپا مارنے کے لیے دشمن کے لشکر کے درمیان میں گھس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر آگے بیان فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسان جو ہے نا وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم سادہ جملہ دیکھیں تو سادہ جملہ ہوگا الانسان فی ربہ کنود۔ اوکے، الانسان کنود۔ ٹھیک ہے جی، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب ذرا جملہ اسمیہ ہے، الانسان مبتدا ہو گیا، لی ربی ہی کیا ہوگا جناب مجھے بتائیے، ایک ایک کر کے کیجئے۔ اس میں لام ہے، صحیح جی، رب اور ہی، تین کلمات پر مشتمل یہ مرکب ہے، لام ہے، رب اور ہو کی ضمیر ہے۔ مجھے بتائیے یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ اچھا جی، یہ تو مرکب اضافی ہو گیا، مضاف اور مضاف الیہ، اور لام جو ہے وہ لام تاکید، نہیں جا رہا ہے، تاکید، ہاں حرف تاکید جار تو لا ہے، ٹھیک ہے ہونا نا، ہاں تاکید جو ہے نا وہ زبر کے ساتھ آئے گا، تو رب بھی ہی مرکب اضافی ہو گیا اور یہ حرف جارہ ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے ہی دیکھیں آپ مضاف جو ہے وہ حالت جر میں ہے، ورنہ جب آپ مرکب اضافی بناتے ہیں اس کا رب تو آپ بناتے ہیں ربہ، یہاں پہ ربی ہی اسلام جارہ کی وجہ سے مضاف حالت جر میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب مجھے بتائیے یہ حرف جارہ اور مجرور مل کے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ میں کیا پارٹ بنے گا؟ متعلق، متعلق بنے گا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، متعلق بنے گا، صحیح جی، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو حرف جارہ کے ساتھ جب مرکب جاری آتے ہیں تو وہ متعلق بنتا ہے۔ انسان مبتدا ہے اور کنودن کیا ہے؟ اس کی صفت، صفت کیسے؟ خبر ہے، جملہ اسمیہ میں صفت کیسے آئے گی؟ جی خبر ٹھیک ہے جی، خبر ہے، الانسان کنودن کہ انسان ناشکرا ہے، اور متعلق خبر ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب اس جملے میں اگر ہم تاکید لے کے آئیں تو انا لگ جائے گا، اور انا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مبتدا انسان، اسم انا بن جائے گا، تو کیا چینج لائے گا انا؟ نصب میں لے کے جائے انسان، نصب میں آ جائے گا ان الانسان لربہ کنود۔ اب اس جملے میں اگر مزید زور لانا ہو تو بتائیے، لا ربی ہی لکنود، لکنود، نہیں، ہاں جی، یہ جو ہے نا اس کے ساتھ اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ حرف جارہ ہے، آلریڈی لا لگا ہوا ہے تو آگے چلا جائے گا، ان الانسان لربہ لکنود۔ تو دیکھیے جی اب جملہ اسمیہ میں زور آ گیا، یقیناً انسان، یقیناً بے شک انسان واقعی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مبارکہ سے پہلے 5 آیات جو ہیں وہ قسم کے ساتھ ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ تو یہ 5 آیات ہیں جو قسم والی ہیں، اور پھر یہ وہ جملہ ہے جس کے اوپر قسم کھائی گئی ہے، اور وہ ہے کہ یقیناً انسان واقعی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو اب ذرا گھوڑے کو دیکھیں ہم، تو وہ گھوڑا
کو جو اس کا مالک ہے وہ تو صرف چارہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور اس کے لیے وہ جنگ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور پورے جوش و ولولے اور جذبے کے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا کہ گھوڑا جو ہے وہ بھاری بھاری قدم کے ساتھ جا رہا ہو، نہیں، وہ اپنے پورے جوش ولولے اور جذبے کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اپنے مالک کے لیے. لیکن جو انسان ہے نا، وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے واقعی میں. اس کے رب نے اس کو کیا نہیں دیا. ایک انسان اگر اپنی زندگی پہ نظر ڈالے، صحت، رزق، عافیت، گھر والے، مال، دولت، اس کا پورا جسم، آنکھیں، کان، ہاتھ، اس کو اس کے رب نے کیا کچھ نہیں دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں تمہارے رب کی. لیکن انسان جو ہے نا وہ بڑا ہی ناشکر ہے، بڑا ہی ناشکر ہے اپنے رب کا. تو یہ دیکھیے جناب، اب آپ فیل کیجئے کہ عربی میں تاکید کے مفہوم کی یہ کیا مفہوم ہے تاکید کا. اس کو کسی اور لینگویج میں ترجمہ کر کے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. کوشش ضرور کی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ جن لوگوں نے علماء نے ترجمہ کیا انہوں نے بہترین انداز میں کوشش کی ہے. اصل میں اس کو عربی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. آگے اگلی آیت وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. دیکھیے جی، اس میں بھی وہی مفہوم ہے، اِنَّا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ الانسانو جو ہے وہ ہے الانسانو، اگر ہم سادہ جملہ بنائیں الانسانو علی ذالک شہید، ٹھیک ہے جی. الانسانو علی ذالک شہید. انسان اس پر خود گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ اس پہ خود گواہ ہے. اور اگر اس جملے میں زور لایا جائے تو انا، اور انسان کا اب ذکر پیچھے ہو چکا ہے پہلی آیت، اس سے پہلے والی آیت میں جو چھٹی آیت ہے، تو اس لیے اب انسان دوبارہ نہیں آئے گا. خوبصورتی کلام کہ جب ایک بات کا ذکر ہو جائے تو اس کی جگہ اس کے لیے ضمیر لائی جائے. تو انسان کے لیے کون سی ضمیر آئے گی نسب میں؟ ہو. ٹھیک ہے جی، تو ہو کی ضمیر آ گئی انسان کی جگہ. ٹھیک ہے جی، انہو، ٹھیک ہے جی. اور آیت شروع ہوتی ہے واو سے، واو عطف ہے یہ، اس لیے والی آیت پہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اور پھر مزید تاکید کے لیے پھر خبر کے ساتھ لام تاکید لایا گیا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس بات پر خود گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ انسان خوب جانتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو کیا کچھ دیا ہے، اور وہ اپنے رب کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. دیکھیے جی، وَإِنَّهُ واو عطف ہے، انا حرف تاکید ہے، ہو اسم انا ہے، علی حرف جارہ ہے، ذالک اسم مجرور ہے، ذالک مبنی اسم ہے، رفع نصب جر میں جیسے بھی ہو ایسے ہی نظر آتا ہے. یہاں پہ جر میں کیونکہ اس سے پہلے علی آیا ہے. ٹھیک ہے جی، علی ذالک مرکب جاری ہو کے متعلق ہو گیا، بالکل اس کی طرح جیسے اس سے پہلے آیا تھا اللہ شہید، لام تاکید اور خبر و انا، اور انا اپنے اسم متعلق اور خبر کے ساتھ مل کے بنا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی، بالکل پہلے والی آیت کی طرح، بس فرق یہ ہے یہاں پہ انسان کی جگہ ضمیر آئی ہے انہو. ٹھیک ہو گیا جی. اس سے اگلی آیت بھی بالکل ایسے ہی ہے. اب میں ڈائریکٹ آیت لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لَشَدِيدٌ. ٹھیک ہے جی، انالیسس کر لیتے پہلے. واو حرف عطف، انا حرف تاکید، ہو اسم و انا، لام، ہاں جی کون سا لام ہے یہ ذرا دیکھیے، اس پہ غور کریں. حرف جارہ، جارہ
حرف جارہ ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ حب الخیری تھا مال کی محبت، مرکب اضافی، ٹھیک ہے جی، مضاف کو جر دیا ہے حرف جارہ نے لام کے ساتھ، جیسے لرب ہی آپ نے بنایا تھا نا، بالکل اسی پیٹرن پہ لحب الخیری مرکب اضافی حرف جارہ کے ساتھ مل کے متعلق خبر ہو گیا، اور شدید الخبر ہے اور لام مزید تاکید کے لام تاکید ہے، تو وہی پیٹرن ہے تینوں آیات کا سیم، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں تو بہت ہی شدید ہے، انسان جو ہے نا وہ مال کی محبت میں بہت شدید پایا گیا ہے، مال کی محبت اس کو بہت زیادہ ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانے گا جب قبریں کھول دی جائیں گی، وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، آخری آیت میں پھر وہی مفہوم ہے، ان حرف جارہ ہے، ربهم، اب ربهم دیکھیں جی، اسم و انا جو ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کیونکہ اب ہمیں چارٹ کی تو ضرورت نہیں ہے، ربهم اس کا ان کا رب، انسانوں کا رب، ربهم بهم یومئذ خبیر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب ہم اس میں تاکید لے کے آتے ہیں، انا، اب یہاں پہ اسم و انا جو ہے وہ مرکب اضافی کی صورت میں ہم نے پچھلی کلاس میں بھی اگزامپل دیکھی تھی، تو ربا مضاف جو ہے اس پہ نصب آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، انا کی وجہ سے، ان ربہم، مضاف اور مضاف الیہ مل کے بنے اسم و انا، اور نصب میں آ گیا مضاف، بیہم کون سا مرکب ہے جناب؟ مرکب جاری، مرکب جاری حرف جارہ با اور ہم، بیہم ان سے ہوتا ہے نا ود، با کا جو معنی ہوتا ہے بیہم، اچھا جی، بیہم مرکب جاری ہو کے جملہ اسمیہ میں کیا بنے گا؟ متعلق بالخبر، متعلق خبر، متعلق بالخبر۔ یوم ازن کے بارے میں ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یوم ازن کے بارے میں سب جانتے ہیں، اس دن، صحیح ہے، یوم ظرف کے طور پہ آتا ہے یہ، ہم انشاءاللہ اس کو بھی ڈیٹیل میں آگے چل کے دیکھیں گے۔ خبیرن خبر ہے، خبر و انہ ہے، اور مزید تاکید کے لیے لام تاکید لگا، لخبیر ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان سے اس دن خوب خبر لے گا، اس دن وہ ان سے خوب خبر لے گا، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ سورۃ العادیات دیکھیے، اس میں جو انا اور لام تاکید کا مفہوم ہے وہ کتنی خوبصورتی سے واضح ہوتا ہے سورہ مبارکہ میں۔ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، اس میں الحمدللہ ہمارے سامنے انا کے ساتھ اسم اور اس کے بعد اس کے ضمیر کی مثالیں بھی سامنے آ گئیں۔ جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم سر، یہ جسٹ ایک سوال تھا، میرا نام ارشد اعجاز، تو یہ کتنے کلاسز ہو گئے سر؟ آج میری پہلی کلاس تھی ایکچولی، تو مجھے اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آیا سر۔ ہم لوگ تو آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً کورس جو ہے ہمارا ہاف ہو چکا ہے، اور ہماری جو کلاسز ہیں وہ محرم میں شروع ہوتی ہیں، ہر سال الحمدللہ ہم لوگ نیا بیچ شروع کرتے ہیں محرم میں، اور شعبان میں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو شعبان جو ہے وہ 8واں مہینہ ہوتا ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ ابھی جو ہے ہم لوگ 5ویں مہینے کے آخر میں ہیں، تو آپ یہ سمجھیے 5 مہینے ہمیں ہو چکے ہیں، اب انشاءاللہ 3 مہینے میں ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے کورس کو ختم کرنے کی۔ ہم لوگ پہلے تجوید کا کورس کرتے ہیں، اس میں ہمیں 1.5 مہینہ لگتا ہے، پھر ہم گرامر کو شروع کرتے ہیں، گرامر بھی الحمدللہ ہمارا تقریباً ہاف ہو چکا ہے۔ تو اب 2 طریقے سر، ابھی آپ ان کلاسز کو صرف کنٹینیو کریں گے تو پھر تو پک کرنا مشکل ہے، 2 طریقے ہیں، ایک تو ہمارے پرانے لیکچرز موجود ہیں یوٹیوب پہ، اگر آپ ٹائم نکال سکتے ہیں تو ان کو دیکھیے ڈیورنگ دا ویک جب ہماری کلاسز نہیں ہوتی، کیچ اپ کرنے کے لیے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ابھی کلاسز کو لیتے رہیے، تھوڑا تھوڑا سمجھتے رہیے، نیکسٹ ایئر انشاءاللہ محرم میں پھر سے جوائن کیجیے، تو پھر جو ہے آپ دیکھیے آپ کو کیا طریقہ زیادہ سوٹ کرے گا، مجھے الگ سے بھی فون کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اس بارے میں۔
جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, اب جو ہے ہم آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جو انا سے ہی ریلیٹڈ ہے. یہ سلائیڈ نمبر 2 ہے کامران. جی سر, سلائیڈ نمبر 2 ہے. اچھا سر, جو اوپر جو پہلی لائن لکھی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے کنٹینیوشن کے اندر آیت لگ رہی ہے, یہاں پہ لائن ڈرا کر دیں کیا؟ جی جزاک اللہ. ڈن سر. 2021. ہاں 2021 چلے, کوئی بات نہیں, چلے گا, تھوڑے دن لگتے ہیں ایڈجسٹ ہونے میں. اچھا جی, اب جو ہے انا کا عمل کیا ہے یہ بتا دیجیے جناب پھر سے مجھے ذرا. نصب میں کر دیتے بعد والی. ہاں جی, انا کیا کرتا ہے ذرا ہم پھر سے ایک بار دہرا لیتے ہیں. ویسے ہم لوگ الحمدللہ اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں, ہم اس کو ایک بار لکھتے ہیں. انا جو ہے کیا کرتا ہے, اسم کو نصب میں لے حالت جاتا ہے نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, میں لے جاتا ہے. اور جملے میں زور پیدا کرتا ہے. صحیح ہے جی. اب ہم صرف عمل کی بات کر رہے ہیں, یعنی اعرابی تبدیلی کی. وہ تو اس کا جو وہ ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ بات تو ہمیں اچھی طرح الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے. اعرابی طور پہ اسم بھی نہیں لکھتا میں, یہاں پہ مبتدا لکھتا ہوں, کیونکہ جملے میں اصل میں وہ مبتدا ہوتا ہے, بعد میں وہ انا کا اسم بن جاتا ہے. تو جملے اسمیہ میں جو ہے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. یہ انا کی اعرابی تبدیلی ہے. کریکٹ؟ جی سر. اچھا, اب ہے ایسا کہ انا کی نا ایک فیملی ہے. کیا ہے؟ انا کی ایک فیملی ہے. کچھ گروپ آف حروف ہیں, کچھ گروپ آف ورڈز ہیں جو بالکل انا والا عمل کرتے ہیں. جو انا کرتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ اعرابی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, مانوی تبدیلی کی بات نہیں ہو رہی, تاکید کی بات نہیں ہو رہی. انا کیا کرتا ہے؟ اعرابی طور پہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. کچھ اور بھی ایسے حروف ہیں جو انا والا ہی کام کرتے ہیں, یعنی مبتدا کو نصب میں لے جائیں گے. صحیح ہے جی. تو ان کو انا کی فیملی بنا دیا گیا ہے. صحیح ہے جی. ان کو کہا گیا ہے کہ انا کی فیملی ہی میں ہے, کیونکہ یہ کام انا والا ہی کرتے ہیں, یعنی مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں. ان کو کہا گیا ہے انا و اخواتھا. کیا کہا گیا ہے؟ انا و اخواتھا. انا اور اس کی بہنیں, انا اینڈ ہر سسٹرز. صحیح جی. حروف جو ہیں وہ عربی میں مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں. انا ایک حرف ہے تو اس لیے وہ بہنیں ہیں, اور ہا بھی انا کی طرف ضمیر جاری ہے, وہ بھی مؤنث ہے. تو انا و اخواتھا, انا اور اس کی بہنیں, انا اینڈ ہر سسٹرز. تو انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے اور وہ اسم انا بن جاتا ہے. تو اب انا کی فیملی میں جتنے بھی حروف میں آپ کے سامنے لکھوں گا نا, وہ سب یہی کریں گے کہ مبتدا کو نصب میں لے جائیں گے اعرابی طور پہ. صحیح ہے جی. لیکن معنی اور مفہوم سب کا الگ الگ ہے. انا تاکید کے لیے آتا ہے, اور اس کی فیملی کے جو دوسرے حروف ہیں وہ الگ الگ کام کریں گے سب. صحیح ہے جی. یعنی وہ جو معنوی تبدیلی لائیں گے وہ الگ الگ ہوگی, یعنی ان کا معنی الگ ہوگا, میننگ الگ ہوگا, لیکن اعرابی تبدیلی سیم ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ جملہ اسم میں جو بھی مبتدا ہوگا اس کو انا اور اس کی فیملی کے تمام حروف 6 کے 6 مبتدا کو نصب میں لے جائیں گے. صحیح ہو گیا جی. تو انا کی جو فیملی ہے اس میں جو پہلا حرف ہے وہ تو انا ہی ہے. صحیح جی. تو یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں ایک بار انا کو, تاکہ بات ہم دوبارہ سے شروع کریں. ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا کیا جاننا ہے؟ ہمیں یہ جاننا ہے کہ انا اور اخواتھا جو ہیں اس میں حروف کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ انا کی فیملی جو ہے اس ممبرز کون کون سے ہیں, ان کا میننگ کیا ہوتا ہے, معنی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی اگر ہمیں مثال ملے ساتھ ساتھ ایگزامپل, تو بات انشاءاللہ ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. تو انا کی فیملی میں سب سے پہلے کون ہے؟ انا خود ہی ہے. ٹھیک ہے جی. انا کی فیملی میں سب سے پہلے کون ہے؟ انا خود ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہیڈ آف دا فیملی ہے, یہ سب سے بڑی سسٹر ہے سب میں, انا. ٹھیک ہے جی. اچھا, انا جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے آپ کو پتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے.
ایمفیسس کرنے کے لیے آتا ہے. معنی کیا ہوتا ہے انا کا؟ بے شک. یقیناً، بے شک، واقعی، فور شور، انڈیڈ. ٹھیک ہے جی. مثال جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں ایک جملہ بنایا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. محمد المبتدا، رسول اللہ خبر، صلی اللہ علیہ وسلم. انا جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا تو عمل کیا کرے گا؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا. ٹھیک ہے جی. ان محمد رسول اللہ، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس اور انا کی ہم نے کئی مثالیں جو ہیں وہ دیکھی پچھلی کلاس میں بھی اور آج کی کلاس میں بھی. اب دوسرا جو ہے انا کی فیملی کا، وہ نوٹ کر لیں، وہ ہے انا. انا کے بعد انا. انا کیا کرتا ہے؟ انا بھی ابھی کے لیے صحیح ہے. ویسے انا کی گرامیٹیکلی تھوڑی اور کمپلیکیٹڈ ترکیب بھی ہے، لیکن ابھی کے لیے یہ سیم تاکید والا مفہوم ہی لے کے آئے گا جو انا لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. سیم مفہوم آئے گا، تاکید والا. ٹھیک ہے جی. سیم میننگ دے گا. اچھا جی. اب نوٹ کر لیجئے تو پھر انا اور انا میں فرق کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے. انا جو ہے وہ جملے کے شروع میں آئے گا، جملے کے شروع میں آئے گا. اور انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آئے گا. انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کی مثال اگر ہم اذان کے الفاظ پہ غور کریں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. اچھا جی. انا، اب دیکھیں انا کی جگہ انا آتا ہے. ٹھیک ہے جی. محمدن، انا نے بھی وہی کیا ہے جو انا کرتا ہے، اپنے اسم کو، اپنے جو مبتدا جملہ اسم میں اس کو نصب میں لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب فرق دیکھیے، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے. انا جملے کے شروع میں آتا ہے، ان محمد رسول اللہ، اور انا جو ہے وہ جملے کے بیچ میں آتا ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ. عمل سیم ہے. انا بھی مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے اور اسم انا بن جاتا ہے. انا بھی مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے اور وہ اسم انا کہلاتا ہے، اسم انا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور انا اور انا معنی کے اعتبار سے بھی سیم ہے. فرق کیا ہے؟ انا شروع میں آ جائے گا اور انا درمیان میں آئے گا. عموماً ایکسیپشنز آپ کو مل جائیں گی اور اس کی پھر کچھ خاص وجوہات ہوتی ہیں. کلیئر ہو گیا جناب انا سب کو؟ جی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب تیسرا جو ہے نا انا کی فیملی کا، وہ ہے کا انا. کیا ہے؟ کا انا، کاف کے ساتھ کا انا. کا انا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کا انا استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے لیے. کس کے لیے؟ تشبیہ دینے کے لیے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں گویا کہ. ٹھیک ہے. ایگزامپل دیکھتے ہیں کس کی. انگلش میں کیا ہے سر تشبیہ؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اوکے سر. ٹھیک ہے. اچھا جی. تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دیکھیں جی آپ کو پتا ہے کہ تشبیہ کے لیے آپ نے ایک حرف جارہ بھی پڑھا تھا، وہ یاد ہے کیا تھا؟ لکا سر. کا، صرف کا. کاف. ٹھیک ہے جی. کاف یعنی مانند کی طرح، یا ہم انگلش میں کہتے تھے لائک. صحیح ہے. جیسے ہم نے اس کی مثالیں دیکھی تھی، کل کعصف مأکول.
کل فراش المبثوث، کل احن المنفوش، یاد ہے جناب؟ کی طرح، کا صحیح ہے، کی طرح کا. اب یہ کأنہ جو ہے یہ بھی وہی کام کرے گا کہ تشبیہ دے گا لائک. صحیح ہے جی، انگلش میں کہیں گے لائک. جیسے فار ایگزامپل ہم ایک ہی جملہ لیتے ہیں اور ان پہ دونوں کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم لکھتے ہیں علی اسد. صحیح جی، علی شیر ہے. اب علی شیر تو نہیں ہے، علی شیر کی طرح ہے. تو ہم نے جو پہلا والا سیکھا تھا اس میں کیا تھا کہ ہم لوگ تشبیہ دیں گے حرف جارہ کاف سے، اور حرف جارہ جب آئے گا تو وہ اپنے اسم کو جر میں لے جائے گا، علی کا اسدن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب علی کا اسدن کا معنی یہ ہوگا کہ علی شیر کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی، تو جملے میں آپ نے کی طرح، لائک، کی مانند کا معنی دے دیا. اچھا جی، اب ہم استعمال کرتے ہیں اسی جملے کو دوبارہ لکھتے ہیں علی اسد، اور اب اس پہ کأنہ کی تشبیہ کو لے کے آتے ہیں. اچھا جی، نوٹ کر لیجیے، کأنہ بھی انا کی فیملی سے، تو اس کو بھی صدارت کلام ہی چاہیے، یہ بھی شروع میں آئے گا. کأنہ، کأنہ، ہاں جی، کأنہ کیا عمل کرے گا ذرا مجھے بتا دیجیے. انا کی فیملی سے ہے یہ. رفع میں حالات نصب میں لے جائے گا. نصب میں لے کے جائے گا، نصب میں. کس کو؟ اسدن، اسد ان کو کیسے؟ ناؤن کو، ناؤن کو، اسم علی، علی کو کانا مبتدا، علی اسد. مبتدا کیا ہے؟ ہاں جی، مبتدا تو علی ہے نا. بالکل علی ہے نا، علی صحیح کو، علی کو، علی جسد نصب میں جائے گا. کریکٹ، ٹھیک ہے جی. علی جو مبتدا ہے اس کو نصب میں لے کے جائے گا، کأن علی اسد. صحیح ہے جی. اب اس کا ترجمہ ہوگا گویا علی شیر ہے. صحیح ہے جی. تو نوٹ کر لیجئے، تشبیہ کا اسدن میں بھی ہے اور تشبیہ کأن علی اسد میں بھی ہے، لیکن جو کأن کی تشبیہ ہے، کأن سے جو آپ لائکنس بیان کر رہے ہیں وہ مچ اسٹرونگر ہے، وہ زیادہ قوی ہے حرف جارہ کاف کی تشبیہ سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں جی، اردو میں بھی ظاہر ہے نا، پہلا جملہ ہم کہہ رہے ہیں علی شیر کی طرح ہے. صحیح ہے جی، اس میں ہے تشبیہ لیکن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. دوسرے میں ہم کہہ رہے ہیں گویا علی شیر ہے، اس میں جو تشبیہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. بات سمجھ میں آئی جناب سب کو؟ جیسے سورۃ المدثر میں ہے نا، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ جو گدھے ہیں جو دوڑتے ہیں، فرت من قسورہ، دوڑتے ہیں کس کو دیکھ کے؟ شیر کو دیکھ کے. صحیح ہے جی. تو کأنہم حمر مستنفرہ، کأن، تو کأن آپ کو کئی جگہ نظر آئے گا، اور کأن جو ہے وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب، سب کو کلیئر ہے؟ جی سر. صحیح جی. اچھا جی، اب اس کے بعد جو چوتھا ہے، اچھا چوتھے کے لیے ہمیں دوسری سلائیڈ پہ جانا پڑے گا. اس کا کامران اس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جو، تو جناب یہ یاد رکھیے گا، یہ سب انا کی فیملی سے ہیں تو ان کو صدارت کلام چاہیے، اور یہ اپنے اسم کو حالت نصب میں لے کے جائیں گے. یہ بات سب آپ نے یاد رکھنی ہے، سب کے سب یہی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب چوتھی کی طرف ہم جا رہے ہیں جو انا، انا اور کأنا کے بعد ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم پہلے حرف لکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم اب رب کر لیتے ہیں، تھوڑی جگہ زیادہ مل رہی ہے ہمیں. انا
وَأَخَوَاتُهَا اِنَّا اور اس کی سسٹرز، اِنَّا اینڈ ہز سسٹرز. حروف لکھ رہے ہیں ہم، میننگ لکھ رہے ہیں، معنی، اور اس کے بعد اس کی ایگزامپل لکھ رہے ہیں. چوتھا ہے لاکنہ. کیا ہے جی؟ لاکنہ. لاکنہ جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا لیکن، بٹ. ٹھیک ہے جی، لیکن یا بٹ انگلش میں بالکل ویسے ہی ہے. اس کو کہتے کیا ہیں نوٹ کر لیجئے. جیسے اس کو کہتے ہیں انا کو حرف تاکید، انا حرف تاکید، کانا حرف تشبیہ، تو یہ کہلاتا ہے حرف استدراک. کیا کہلاتا ہے؟ حرف استدراک. میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے حرف استدراک. استدراک ہوتا یہ ہے کہ جب جملے میں ایک بات کی جاتی ہے اور اس میں کچھ وہم پیدا ہو جاتا ہے تو پھر لاکنہ کو لا کے، لیکن کو لا کے اس وہم کو دور کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو استدراک کہتے ہیں. استدراک کے لیے حرف استدراک. لیکن ہمیں اگر یہ یاد بھی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ لاکنہ انا کی فیملی سے اپنے مبتدا کو نصب دے گا اور جملے میں لیکن کا معنی لائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے. عذاب اللہ شدید. جی جناب، عذاب اللہ شدید. آپ مجھے بتائیے مبتدا کیا ہے؟ عذاب اللہ. عذاب اللہ جو ہے مبتدا ہے، مضاف اور مضاف الیہ، مضاف الیہ مبتدا، اور شدید خبر ہے. اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب سورۃ الحج کی طرف چلتے ہیں ہم. سورۃ الحج شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ان کا استعمال ہے اور آپ خوبی سمجھ سکتے ہیں اس جملے کو. ان الساعۃ شیء، ان یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زلزلۃ الساعۃ مرکب اضافی مبتدا ہے، ان آیا تو زلزلۃ الساعۃ ہو گیا، اسم ان ہو گیا. سیدی شیء عظیم، ایک بہت بڑی چیز، مرکب توصیفی ہو کے ان کی خبر ہو گئی، جملہ اسمیہ ہو گیا ان کے ساتھ. یقیناً جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی عظیم چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. قیامت والے دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی جس نے اس کو دودھ پلایا ہوگا اس کو چھوڑ دے گی، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی. یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ بِسُكَارَىٰ وَتَرَى النَّاسَ، سیدی اس دن آپ دیکھیں گے لوگوں کو سکارا، کہ جیسے کہ وہ نشے، کہ آپ دیکھیں گے نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ ہاں جی، وَلَكِنَّ آیا تو وہ کیا کرے گا؟ نصب میں لے کے جائے گا. ہو جائے گا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت شدید ہوگا. تو ان کی جو ایسی حالت ہوگی لوگوں کی کہ وہ نشے میں لگ رہے ہوں گے، تو وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا. تو یہ وَلَكِنَّ، لیکن. ٹھیک ہے جی. عمل وہی کرے گا، ان والا اپنے مبتدا کو نصب میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے آپ کو کئی مثالیں ملیں گی، آپ جب بھی پڑھیں گے لاکنہ تو آپ آگے دیکھیں گے. اگر اس کے اسم آئے گا آگے، دیکھیں جی اسم آ کے ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کا آگے فعل آئے گا پھر اس کے اپنے قواعد ہیں اور بھی اس کی ایکسپلینیشنز ہیں، تو ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. لیکن آپ کو جب اسم ملے گا نا اس کے آگے تو لاکنہ میں، تو اسم جو ہے وہ اس کا مبتدا
جملہ اسمیہ میں ہو کر حالت نصب میں جائے گا اور اسمو لاکنہ کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے انا کی فیملی ہے نا, تو ان کی ترکیب بھی ویسے ہی ہوتی ہے. ذرا دہرا لیتے ہیں. عذاب اللہ مضاف اور مضاف الیہ ہو جائے گا. جی سر. ٹھیک ہے جی. اور یہ مل کے بنے گا اسمو نہیں, ہاں جی, ولاکنہ. صحیح جی. اب انا تو ہے نہیں, اس کی دوسرا فیملی ممبر ہے ولاکنہ, اسمو ولاکنہ, اور یہ خبر ولاکنہ. صحیح ہے جی. ویسی ترکیب ہوگی, پورا انا والا سیٹ ہوگا. بس انا کا معنی فرق ہے اور لاکنہ کا معنی فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پانچویں کی طرف چلتے ہیں. جو فیملی ممبر پانچواں ہے, یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے, لعل. ٹھیک ہے جی. لعل. لعل جو ہے نا, یہ مینلی امید کے لیے آتا ہے, توقع کے لیے, امید کے لیے. ٹھیک ہے جی. مینلی کس کے لیے آتا ہے؟ یہ توقع کے لیے آتا ہے, امید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حروف ترجی. میں آپ کو نام اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ کوئی بک پڑھیں تو آپ کو یہ نام ملیں گے, تو آپ بولے جی یہ کیسا نام ہے, تو ہمیں پتا ہو ایٹ لیسٹ. ترجی, ترجی یعنی امید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. توقع کے لیے آتا ہے. یہ اس کا مین یوز ہے. ٹھیک ہے. مین یوز یہ ہے اس کا امید. لیکن کبھی کبھی یہ خدشہ کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اندیشہ جس کو بولتے ہیں نا, مجھے اندیشہ ہے, خدشہ ہے, ڈر ہے, اس کے لیے بھی کبھی کبھی آتا ہے. لیکن مین یوز اس کا امید والا ہے. اچھا جی, دونوں کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کوئکلی. ہم کہتے ہیں جی آج کی کلاس میں فار ایگزامپل ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے زید, وہ نہیں آیا. میں نے پوچھا جی زید کدھر ہے؟ آپ نے بولا جی وہ تو آج نہیں ہے کلاس میں. تو میں نے کہا امید ہے کہ زید خیریت سے ہوگا. صحیح جی. میں نے ترجیح شو کی, امید ہے کہ زید خیریت سے ہوگا. اچھا جی, اب اس کو ہم رکھ کے دیکھ لیتے ہیں. زید بخیر. پہلے سادہ جملہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. زید بخیر, زید خیریت سے ہے. زید مبتدا, بخیر با حرف جارہ کے ساتھ مل کے متعلق, اور خبر موجود نہیں ہے تو خود خبر ہو گئی, مبتدا خبر جملہ اسمیہ. اب میں کہہ رہا ہوں امید ہے, مجھے امید ہے, میں امید کا اظہار کر رہا ہوں کہ زید خیریت سے ہوگا. لعل. ہاں جی, کیا عمل ہوگا؟ زیدن بخیر. زیدن لعل زیدن بخیر, امید ہے کہ زید خیریت کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اس کا مین استعمال ہے. لعل کا مینلی یہ استعمال ہوتا ہے. کبھی خدشے کے لیے بھی آتا ہے. اسی جملے کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. جیسے آپ نے بولا جی زید آج نہیں آیا کلاس میں, تو میں کہوں کہ خدشہ ہے کہ وہ بیمار ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی لعل ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا جملہ بھی بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں جی زید مریض, زید بیمار ہے. اب خدشہ شو کر رہے ہیں ہم لوگ, اندیشہ شو کر رہے ہیں, ڈر ہے کہ وہ بیمار نہ ہو, اس کے لیے بھی لعل ہی آتا ہے. لیکن یہ استعمال اس کا کم ہے. ہاں جی, لعل ہے تو وہی کام کرے گا. لعل زیدن مریض, خدشہ ہے کہ وہ بیمار نہ ہو. زید آج کلاس میں نہیں آیا, خدشہ یہ ہے کہ وہ بیمار نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی جناب؟ لعل کے دونوں سمجھ میں آ گئے سب کو؟ جی سر. یہ جو پہلا والا ہے نا, اس کا استعمال آپ کو بہت ملے گا. لعلکم تفلحون, امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ. لعلکم تسلمون, امید ہے کہ تم سر اطاعت خم کر دو, تم اسلام لے آؤ, تم قبول کر لو. لعلکم ترحمون, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. اب آگے سارے جملہ فعلیہ ہیں, اس لیے ہم اس کو یہاں مثالی کے طور پہ نہیں لکھ رہے, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لعل کا جو استعمال ہے وہ کیسے ہو رہا ہے. لعلکم, اب لعلکم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کیا ہے؟ انتم ترحمون, تم رحم کیے جاؤ, انتم ترحمون. لعل آیا تو انتم جو ہے وہ مبتدا تھا, اس کو اس نے کس میں چینج کر دیا؟ نصب میں. اور انتم کی نصب والی ضمائر والی چارٹ کون سی ہے؟ کم. کم. انتم جو ہے اس کی جگہ نصب اور جر میں کیا ہے؟ کم. تو لعل جب آیا تو انتم سے کیا ہو گیا؟ لعلکم. چونکہ جو لعل کا اسم ہے وہ نصب میں ہوگا, تو انتم چینج ہو گیا کم میں. لعلکم ترحمون, لعلکم تتقون, لعلکم تفلحون, لعلکم تسلمون. ٹھیک ہو گیا جناب؟ کہ امید ہے, توقع ہے. صحیح جی. اچھا جی, لاسٹ جو ہے انا کی فیملی کا وہ ہے لیتا. کیا ہے؟ لیتا.
اور لیتا جو ہے یہ خواہش کے لیے آتا ہے، ول کہ یعنی کہتا ہے آئی ول، خواہش تمنا کے لیے، تمنا ہوتی ہے نا کاش یعنی، ہاں جی کاش، وہ جو کاش والی بات ہے نا وہی ہے یہ لیتا، کاش کہ کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا. صحیح جی. تو جملہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ زید جو ہے کہتے ہیں ہم زید زید حاضر، زید حاضر ہے. اب آج کی کلاس میں وہ آیا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں جی کاش آج کی کلاس میں زید آیا ہوتا، آج تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا. تو لیتا، ہاں جی کیا کرے گا؟ زیدن حاضرون، کاش زید آج حاضر ہوتا، کاش زید حاضر ہوتا. الیوم بھی لگا سکتے ہیں آج کے لیے، کاش زید حاضر ہوتا. تو یہ کاش خواہش کے لیے آتا ہے، صحیح ہے جی، تمنا کے لیے آتا ہے. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں حرف تمنی. کیا کہتے ہیں جی؟ تمنی، تمنا کے لیے آتا ہے. صحیح ہے جی. تو ان کے نام ہے میں نے آپ کو بتا دیا، استدراک، ترجی، تمنی. لیکن آپ کو مین ان کا یوز سمجھنا ہے کہ یوز کیا ہے. لیکن کے لیے آتا ہے، لعل امید کے لیے آتا ہے، اور لیتا جو ہے خواہش، کاش کے لیے آتا ہے، کاش. ٹھیک ہے جی، کاش لیتا زیدن حاضرون، کاش زید حاضر ہوتا. اب یہ دیکھیں لیتا جو ہے نا، آپ دیکھیں جب قرآن میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں نا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جو کتاب دیا گیا الٹے ہاتھ میں، صحیح، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی، یا لیتا. یا جو ہے حرف ندا ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یا جیسے ہم بولتے ہیں نا یا زید، یعنی اے زید، یا وہ بولے گا اے لیتا، کاش. نی کیا ہے؟ اپنے لیے کہہ رہا ہے. صحیح جی. اب یا کی ضمیر آئی ہے اور لیتا اور یا کے درمیان نون وقایا ہے بچانے والا، تو لیتا نی، اے کاش میں. تو مبتدا کیا ہو گیا اس کا؟ میں ہو گیا. وہ کہے گا جس کو الٹے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش میں کتاب دیا ہی نہ جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، اور نہ میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ جو موت مجھے آئی تھی وہ میرا قصہ ہی تمام کر دیتی، میں دوبارہ اٹھتا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو لیتا، اے کاش. سورۃ الفجر میں بھی ہے کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان انى له الذكرى وانى له الذكرى يقول یا لیتنی، یا لیتنی، وہی بالکل ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. اصل زندگی تو وہی ہے بعد والی، اے کاش میں نے کچھ اپنی اگلی زندگی کے لیے بھیجا ہوتا. کاش لیتا. ٹھیک ہے جناب، سب ساتھیوں کو کلیئر ہے یہ؟ جی سر. الحمدللہ. تو ہمارا جو ہے یہ سلائیڈ نمبر 4 ہے کامران؟ جی سر. الحمدللہ. تو ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. انا واخواتھا والا میں آپ کو کچھ انشاءاللہ ہوم ورک بھیجوں گا، سب ساتھی اس کو ہوم ورک کو کریے، اور اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. جملہ اسمیہ میں اور ایک خوبصورت مفہوم ہے اس کو سمجھ لیں گے، اور پھر جملہ اسمیہ کو منفی بنائیں گے، استفہامیہ بنائیں گے یعنی نیگیٹو بنائیں گے، اس کے بعد اس میں امپیریٹو بنائیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے کریں گے. اور اس کے بعد جملہ اسمیہ کے کچھ ہی ٹاپکس ہیں، پھر ہم لوگ انشاءاللہ فعل کی طرف چلے جائیں گے. جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال آج کی کلاس سے ریلیٹڈ؟ اوکے جناب، انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ملتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام. جزاک اللہ.